ریئل گرل فرینڈ سے اب ذرا اے آئی گرل فرینڈ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو اے آئی گرل فرینڈ والا نیا ایک فتنہ ایجاد ہوا ہے, اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی فرام مائی پرسپیکٹیو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اٹس اے اسٹیپ ان دا انڈیویجولسٹک جو لائف اسٹائل ہے اس کی طرف آپ موو کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں ایک ایسی ورلڈ ہے, پہلے ہمارے بچے اپنے اپنے ببلز میں گھسے ہوئے ہیں, اوپر سے آپ انہیں کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ بھی آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو ریئل ریلیشن شپ, آپ کو ایک ایسی گرل فرینڈ مل جائے گی جو آپ کی ہر بات میں ہاں ملائے گی, آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ بھی کرتی رہے گی, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو اب ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں پھر ادھر ہی ٹھیک ہوں, اور کوئی آپ کے اوپر کوئی الزامات بھی نہیں لگنے لگے, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو پھر آپ چپ کر کے اسی رستے پہ آ جائیں. اس کے جو امپلیکیشنز ہیں آن دا انڈیویجول ہمسیلف اینڈ سوسائٹی ایٹ لارج, وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب اس میں سب سے جو آپ نے مین بات کی نا آئسولیشن والی, پہلے ہی آلریڈی ہماری سوسائٹی نا ایک ہائیلی انڈیویجولسٹک اور آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے جو پرابلمز ہیں ہمارے سامنے آلریڈی آ چکے ہیں. ویسٹ میں اس وقت آئی تھنک یو کے میں 1 in 6 person از ڈپریسڈ, لائک ایکچولی اینٹی ڈپریسنٹس ہے. میں پڑھ رہا تھا بٹوین گرلز بٹوین دا ایجز آف 11 till like ٹین ایجز تک 1 in 5 ہیو ہیڈ سوسائڈل تھاٹس. اچھا, اب یہ اتنا, یا سیلف ہارم کی طرف گئی ہوئی ہیں. یہ وہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا, اس کی بہت بڑی ریزن اس کے پیچھے کا تھا یہ ہمارا سوشل میڈیاز یوزیج اینڈ یو نو آر ان ایبلٹی ٹو انٹریکٹ ود ہیومنز, اپنی ایک ببل میں رہنا, وہاں سے کمپیریزن, وہ ایک پوری دنیا ہے. ہم اس میں جو ایک مین ایشو آنا والی بات ہے کہ وہ جو انڈیویجول بندہ تھا جو پہلے چلو کم سے کم ایک گرل فرینڈ یا ایک بیوی کچھ ایک طرف, وہ ادھر سے بھی اب گیا, ٹھیک ہے, اب وہ صرف لٹرلی اپنے فون پر ہے. اینڈ دس گرل فرینڈ اگین جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ بالکل آپ کے مطابق چلے گی, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہیں گے آپ کو کرے گی, بالکل لائک اے گرل فرینڈ. تو وہ آپ کی جو ساری ایموشنل اور وہ جو ساری ایک آپ کی لسٹ اور وہ جو ساری خواہشات ہیں وہ تو پوری کر دے گی. اینڈ ونس یو اسٹارٹ گوئنگ دیٹ وے اٹ ول افیکٹ یور ریئل ریلیشن شپس. لائک ریئل آپ ریئل گرل فرینڈ کیا ریئل بیوی ریئل لائف میں آپ واپس آنا آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا, بیکاز ہیومنز لرن فرام اس پہ اس کو کہتے ہیں اسٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے آپ کی مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. یعنی کہ آپ جب ریئل انوائرمنٹ میں جاتے ہیں دیٹس ویئر یو انٹریکٹ ود پیپل. آپ کو کبھی نہ ملتی ہے, کبھی آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ سچویشنز, ڈفرینٹ انوائرمنٹس آپ کو سکھا رہی ہوتی ہیں. ونس یو موو اوے فرام دیٹ اینڈ یو اسٹارٹ ٹو لیو ان اے ویری اسمال ببل, تو آپ کا یہ گروتھ رک گئی ہے. اینڈ یو نیڈ دس. آپ انسان ہیں, آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ نے کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے نا باہر, گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرنے نکلنا, آپ نوکری کریں گے, بزنس کریں گے, یو ول ہیو ٹو انٹریکٹ ود پیپل. اف یو ان یور ٹین ایج ایئرز اور اس ایج میں آپ بس اس ببل میں رہنا شروع ہو گئے, اٹس اے ہیوج پرابلم, اٹس اے ہیوج, چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو گروک نے ایک ابھی نکالی ہے اپنے کمپینینز, اے آئی کمپینینز میں, اینڈ اللہ معاف کرے زیادہ میں تو حیران ہوں اس بندے پہ, ایلون مسک پہ. ویسے تو بڑا ہم اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بندہ ہے, بٹ اس نے جو پہلے 2 کیریکٹرز نکالے اس میں ایک کیریکٹر ایک اینیمے ٹائپ, وہ جو اینی نام سے یا سم تھنگ اس طرح کا نام ہے, اینڈ شی از سو فلرٹیشیس, عجیب واہیات قسم کی وہ ایک کیریکٹر ہے. اور آپ وہ اس کا ٹون, اس کا لہجہ, اس کا بات کرنے کا اسٹائل, اٹ از کریزی اینڈ اٹس اسکیری. اینڈ آئی واز لسننگ ٹو اندر پوڈ کاسٹ جس میں 2 بڑے منجے ہوئے سارٹ آف سائیکالوجسٹ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تھراپسٹ, اینڈ دے ور سیئنگ دیٹ وی آر ایکچولی اسکیئرڈ فار این 8-year-old اینڈ اے 10-year-old 12-year-old بوائے, کہ وہ جب اس سے انٹریکٹ کرے گا اس کی تو تباہی پھیر سکتی ہے. ہز ہول ورلڈ ویو ول بی ڈسٹرائڈ اینڈ ہی کین بی سو ایزلی لوڈ ان ٹو دس تھنگ کہ اس کے ریپریکشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوں گے جو ہم نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں ہیں, مطلب بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم نا ایسی چیز آ رہی ہے. کہتے ہیں اس کے ریپریکشن تو جس لیول پہ تباہی پھیرے گی وہ اللہ عالم کس لیول پہ جائے گی, بٹ اٹ از ویری اسکیری. اینڈ آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں, یہ جو ٹین ایجز ارلی ٹینز والے ہیں, دے آر آلریڈی گوئنگ ٹورڈز پورنوگرافی. اینڈ یہ جو ہے نا, یہ جو اے آئی گرل فرینڈ ہے, یہ اسی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں, آپ جتنی مرضی گرل فرینڈ رکھ لیں, اٹس ناٹ اباؤٹ ون. یو کین ہیو جس مرضی رنگ, نسل, ایج, ہائٹ, کلر, کپڑے, جو آپ چاہتے کروا لیں بھائی. اس کو جس طرح کہیں گے وہ بلوا لیں, جو اس سے کام کروانا کروا لیں. اینڈ اٹس لٹرلی از لائک پورنوگرافی کی بھی ایک اور ورژن ہے. آئی تھنک یہ سب سے پہلے تو ایزیلی اٹ کین کم انٹو دا کیٹیگری آف سافٹ پورن کے اندر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں, مے بی بعد میں یہ پروگریسولی پراپر بھی آگے چلے جائے گی, رائٹ. سو ون تھنگ دیٹ یو نو, جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جو لوگ پورنوگرافی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا پورنوگرافی ایڈکشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں,
پیپل a lot of youngsters they think کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا یار, کیا مطلب کیا فرق پڑتا ہے, how does that affect me, مطلب مجھے کیا فرق پڑے گا اگر میں پورن ایڈکٹ بھی ہوں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ سائیکولوجیکل اسٹڈیز جو اس کے اوپر کی جاتی ہیں, آپ کی پراپر اگین ڈیو ٹو دی ایکسپوجر یو ہیو ٹو پورنوگرافی آپ کی بھی ری وائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ری وائرنگ اتنی خطرناک ہے کہ دیر آر ریئل اسٹوریز دیٹ آئی ہیو ڈیلٹ ود, پیپل دیٹ آئی ہیو ورکڈ ود, جن کو لٹرلی بیکاز آف پورنوگرافی ایڈکشن they are unable to have any kind of relationship with their partner. یعنی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ کرنے انکیپیبل ہو چکے ہیں, بیکاز وہ اتنا زیادہ, بیکاز اٹ آلویز اسٹارٹ اسمال اینڈ دین اٹ گیٹس ورس اینڈ ورس اینڈ ورس, وہ زیادہ ہارڈ کور کی طرف چلا جاتا ہے, اینڈ ہاں تو وہ پروگریسولی انکریز کرتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ سارے وقت اس پہ رہیں گے, اٹس گونا ایوالو. لائک جس طرح لوگ ڈرگز لیتے ہیں تو پہلے کوئی گیٹ وے ڈرگ ہوتے ہیں اور پھر وہ ہیویئر چیزوں پہ جاتے ہیں, بالکل اسی طرح اس میں بھی کیا ہے کہ پروگریسولی آپ ورس اینڈ ورس پہ جاتے ہو. اینڈ سو ہوتا یہ ہے کہ جو اب آپ اتنا زیادہ گند دیکھ چکے ہو کہ آپ کے لیے وہ جو نارمل ہیومن ریلیشن شپ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اینڈ سو بیکاز آف دیٹ یو آر ناؤ انیبل ٹو بی ود یور اسپاؤس اینڈ فائنڈ اینی کیمسٹری ود دیم. اینڈ لٹرلی مجھے ایک بہن نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ کو آپ سمجھائیں, وی ہیو نو فزیکل ریلیشن شپ واٹس ایور, اینڈ لٹرلی وہ ہی وڈ رادر ڈو pornography rather than to spend time with me, and this is how bad it is. اور ایک ڈاکیومنٹری تھی جو میں دیکھ رہا تھا, کافی عرصے پہلے کی بات ہے, میں 5-6 سال ہو گئے میں بھی, اینڈ اس میں جو بندہ تھا وہ اس کی اسٹوری تھی, اینڈ his battle with pornography addiction, اینڈ اس میں اس نے بتایا کہ because of this addiction he lost his job, he lost his family, اس کی بیوی چھوڑ کے چلے گئی, اس کے I think 2 بچے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ مینٹل ہیلتھ پیشنٹ بن گیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس نے یہ بات کہی کہ اس نے کہا کہ if there was a button in the world that could destroy all the pornography servers, اس نے کہا I swear I would crawl on broken glass, even if it kills me I will press that button. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا کا پورنوگرافک کانٹینٹ اڑانے کا موقع مل جائے, میں ٹوٹے ہوئے کانچ پہ لیٹتا ہوا چلا جاؤں گا, چاہے میں مر جاؤں, میں وہ بٹن ضرور دباؤں گا کہ وہ پورن ختم ہو جائے, لیکن آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ بٹن از. سو آپ یہ سوچیں کہ اس بندے کی کہانی ہے جو ایکچولی اس کے تھرو گزرا ہے. سو بہت سے ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. دا مور یو انگیج ود دس, اور تو مجھے تو سب سے بڑا ڈر فزیکل برین کے اوپر ایکچولی میں دیر واز اے اسٹڈی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے, اس کا جو لوگ سیویئرلی ایڈکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کی جو گروتھ ہے نا جس طرح ہونی چاہیے ٹین ایجز میں, اٹس ایکچولی اسٹارٹ ٹو شرنک بائی 3%, چھوٹی پرسنٹیج. اور یہ وہ پارٹ آف دا برین جہاں سے ہمارے جس طرح ایگزیکٹو فنکشنز اور آپ کی نارمل ڈے ٹو ڈے ایموشنز بھی ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو لوگ نا ایکسٹریم ہائی پہ چلیں گے, ایموشنز ہر چیز ایکسٹریمس پہ چلی جائیں گی. سیڈنس ہو رہی تو شدید ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے تو شدید ہو رہی ہے, ہر چیز نا ایکسٹریم پہ جاتی ہے. اینڈ آپ کی جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے, چھوٹے چھوٹے فیز, اس میں تنگی ہونا شروع ہوتی ہے. اینڈ پیپل آر ناٹ ویری گڈ ایٹ دیٹ. یہ اس کے ایکچوئل برین فزیکل امپیکٹس بھی ہیں, فزیولوجی آف دا برین اٹ سیلف پہ. سو یعنی فزیولوجیکل, مینٹل ہیلتھ, اسپریچول, یعنی سارے کے سارے مسئلے ہیں. تو ابھی آپ کو شاید لگ رہا ہو بڑا ہارملیس انسنٹ سی چیز ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی فلرٹیشن یہ وہ, بٹ اٹس اے ہیوج پرابلم. سو پلیز خود ہی دور رہیں. میں اب آپ کے پیرنٹس کو کیا کہوں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو سمجھائیں, خود سمجھ جاؤ, خود باز آ جاؤ کہ یہ چیزیں کچھ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں. دے آر ہیوجلی پرابلمٹک. جب آپ ان کے اندر انگیج کرتے ہو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ان ہاؤ مینی ڈفرنٹ ویز it's actually changing the way you perceive things, changing the way you feel about things, and اس کے جو consequences آپ کی لائف میں ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے.